پچھلی دفعہ ہم نے زبور نمبر 23 اس کا دوسرا پارٹ سنا تھا، اور آج ہم اس کے تیسرے پارٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اس کی آخری جو آیات ہے 5ویں اور 6ٹھی آیت، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے۔ آمین۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلی دفعہ نہیں آئے تھے؟ میں نے کہا تھا کہ آپ کو جب ایسا انتظام ہوتا ہے تو چھٹی نہ کیا کرے۔ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ عصا اور لاٹھی میں کیا فرق ہے۔ چرواہا جب بیڑوں کو چرا کر لاتا تھا اور چرانے کے لیے لے کے جاتا تھا، تو جو اس کے پاس چھڑی ہوتی تھی وہ ایک ایک بھیڑ کو اس کے کمر پر ہلکا سا مارتا، اور اس سے وہ گنتی کر کے اندر لے کے جاتا تھا، اور جب صبح کو باہر ہری چراگاہوں میں لے کے جاتا تو اسی طرح پھر ان کو گنتی کرتا تھا۔ آپ کی سوٹی جو کلام کی علامت ہے، خدا کے کلام کے سبب سے اس کی پاکیزگی کے معیار پر اترنے والوں کی جب بادشاہی کا وقت آئے گا، عدالت کا وقت آئے گا، تو اسی کے ان حساب سے ان کی گنتی بھی کی جائے گی، اور کلام کی کسوٹی پر جب ہم پورے اتریں گے تو پھر خدا کے باڑے میں، اس کے گلے میں، بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ 5ویں آیت، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ سارے بولیے، تو میرے دشمنوں کے روبرو، آمین، تو میرے دشمنوں کے روبرو۔ خدا کی بھیڑ جو ہے، جس کا چرواہے کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اس رشتے میں وہ بیان کرتی ہے جب دشمن، ریچھ، شیر اور خونخوار درندے میرے پیچھے آتے ہیں، میرے پیچھے بھاگتے ہیں اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، مجھے پھاڑنا چاہتے ہیں، اور جب میں اپنے چرواہے کی طرف بھاگ کر آتی ہوں تو میرا چرواہا آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے لیے دشمن کے سامنے ایک دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ وہ دسترخوان بچھاتا ہے، میں دسترخوان کے اس طرف ہو جاتی ہوں، اور میرا مسیحا، میرا چرواہا دسترخوان کے آگے ہوتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے، بیٹھ، تسلی کر، کھانا کھا، میں تیری جنگ اس کے ساتھ لڑوں گا۔ وہ دسترخوان بچھاتا ہے میرے لیے۔ دشمن کے روبرو کس کے لیے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی، کس کے لیے؟ میرے لیے۔ سارے بولیے، کس کے لیے؟ میرے لیے۔ وہ دشمن کے روبرو، دشمن کے لیے نہیں، میرے لیے، اپنی بھیڑ کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے اور اس پر کھانا رکھتا ہے۔ دسترخوان، جس کو عام زبان میں اپنے گھروں میں ہم میز کہتے ہیں، اس کو ایک زبان میں ماندہ بھی کہتے ہیں، اس کو ضیافت کی ٹیبل بھی کہتے ہیں، اس کو کھانا بھی کہتے ہیں، اور اس کو فرصت بھی کہتے ہیں، اور اس کو نقشہ بھی کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کو جدول بھی کہتے ہیں۔ دسترخوان کو جب ایک شخص باہر سے تھکا ہارا ہوا آتا ہے
تو وہ کہاں پر آ کے بیٹھتا ہے؟ اپنے گھر میں اگر دسترخوان کا سسٹم ہے تو وہاں پر آ کر بیٹھے گا اور سب سے پہلی ڈیمانڈ کیا کرے گا؟ کھانا. سارے بولیے کیا مانگے گا؟ کھانا. پانی مانگے. پہلے سب سے کیا مانگے گا؟ کیونکہ اس بھیڑ کے پیچھے دشمن ہے، وہ بھاگ رہی ہے، اس کے آگے بھاگ رہی ہے، وہ دشمن اس کے پیچھے ہے اور اس کی نگاہیں اپنے چرواہے پر ہیں، اور جب چرواہے کے پاس آتی ہے تو چرواہا اس کے لیے دسترخوان سجا دیتا ہے. اے میری بھیڑ، اب تو دسترخوان پر میں نے تیرے لیے کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، اور تو پی کھا اور تو تسلی پا، اور میں تیرے دسترخوان کے آگے ہو کر تیرے دشمن کے ساتھ جنگ لڑوں گا، میں اس کا مقابلہ کروں گا. تیرا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. وہ اس کے لیے تو دسترخوان بچھاتا ہے اور دشمن کے روبرو خود کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ایک رشتہ بیان کر رہی ہے بھیڑ کہ میرا چرواہا میرے لیے کتنی فکر کرتا ہے. ایک حوالہ ذرا اس کے لیے دیکھیے. ایک 109 ثبوت. اور ایک 35 برس کی پہلی آیت ذرا پڑھیے. پہلے 35 برس کی پہلی آیت. اے خدا، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ. میں تیرے دسترخوان پر ہوں. اے میرے خدا، تو میرے لیے، اے میرے چرواہے، تو میرے لیے لڑ، کیونکہ میرا انحصار، میرا رشتہ، میری رفاقت، میری ساری یگانگت تیرے ساتھ ہے. میرے پیچھے میرے دشمن لگے ہوئے ہیں، تو میرے لیے ان کے ساتھ لڑ، تو جم کر. کاش کہ آج کی بھیڑ اپنے چرواہے کے ساتھ ایسے سبند میں بند جائے تو میں کہتا ہوں دشمن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میرے لیے تو جنگ لڑ. جب ایک بھیڑ بھاگ کر آتی ہے، اس کی زندگی میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، اور جب اپنے چرواہے کے پاس دسترخوان پر آ جاتی ہے تو ساری چیزیں دسترخوان پر ختم ہو جاتی ہے. پیاس ختم ہو جاتی ہے، چرواہا سامنے آ جاتا ہے اور ڈر ختم ہو جاتا ہے. دشمن کے سبب سے جو گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ تیرے دشمن کے آگے تیرا خدا، تیرا چرواہا کھڑا ہوگا. اور دشمن حیران ہو جاتا ہے کہ اب میں کس کے ساتھ مقابلہ کروں، اب میں کس کے ساتھ مقابلہ کروں، کیونکہ تیرا چرواہا تیرے لیے سپر اور ڈھال کی جگہ کھڑا ہوتا ہے. تیرے لیے سپر اور ڈھال کی جگہ کھڑا ہوتا ہے. جب بڑے بڑے جلسے جلوس پاکستان میں ہوتے ہیں تو پولیس کو بھیجا جاتا ہے، تو پولیس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آسا ہوتا ہے اور ایک شیشے کی شیڑ ہوتی ہے جس کو سپر یا ڈال کہا جاتا ہے. تو جب لوگ ان پر پتھراؤ کھاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے ایسے گھماتے ہیں. جتنے پتھر آئیں گے وہ اس پر پڑیں گے. تیرا چرواہا، تیرا یسوع جب تجھے دسترخوان پر بچھائے گا، اپنی جگہ وہ کھڑا ہوگا تو وہ دشمن کھینچ رہے گا. تیرا یسوع، تیرا چرواہا اپنی باہوں کو ایسے کرے گا، اس کے ہاتھوں پر تیر آئیں گے، اس کے ہاتھوں پر پتھر آئیں گے اور پیر تک کوئی تیر نہیں آنے دے گا. اس لیے تیرا چرواہا دشمن کے سامنے روبرو میز بچھاتا ہے اور تیرے تیروں کو خود سہتا ہے، کیونکہ وہ تیرے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ ہے ہمارا وہ اچھا
اچھا چرواہا جو اپنی بھیڑ کے لیے جان دیتا ہے، وہ تیرے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، تو وہاں پر کھانا کھا، تسلی پا، اپنی بھوک مٹا، اپنے ڈر کو ختم کر، میں تیرے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ تو نے میرے ساتھ اپنا رشتہ منسلک کیا ہے۔ ایک بھیڑ اپنے چرواہے کی یہاں تک تعریف کرتی ہے، یہاں تک رشتے کی گہرائی کو بیان کرتی ہے کہ وہ میرے لیے دسترخوان بچھاتا ہے۔ آمین۔ پھر اس سے آگے جب وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، دشمن بھاگ جاتا ہے تو اپنی بھیڑ کی طرف نظر کرتا ہے تو بھیڑ کہتی ہے اس نے، یعنی میرے چرواہے نے میرے سر پر تیل ملا ہے، اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ لبریز ہو گیا۔ اس نے میرے سر پر کیوں تیل ملا؟ اس نے روزے کے دنوں میں اکثر یہ بات سنائی جاتی ہے، اپنے منہ کو دھو اور اپنے سر میں تیری ساری شکستگی، تیرے چہرے کی ساری مردگی، تیرے چہرے کا سارا اداس پن، جب وہ دشمن کو بھگا کے تیرے پاس بیٹھے گا اور تیرے سر میں تیل مرے گا تو تیرا چہرہ بشاش ہو جائے گا، تیرے چہرے پر رونق آئے گی اور تیرا چہرہ شادمان ہو جائے گا، اور تو اپنے چرواہے کے ساتھ لپٹ جائے گا اور تیرے اندر وہ شادمانی آئے گی جو تیرے چرواہے کے اندر ہوتی ہے۔ آمین۔ اب پڑھیے 109 زبور، کیوں چرواہا اس کے سر پر تیل ڈالتا ہے۔ 109 زبور اور اس کی 18ویں آیت، تو بلند آواز سے کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ 109 زبور اور اس کی 18ویں آیت، کیوں چرواہا تیل ڈالتا ہے؟ آمین۔ تو نے لعنت کا پوشاک کی طرح، وہ تیرے باطن میں گئی لیکن تیل تیری ہڈیوں میں اتر گیا ہے۔ تیل تیری ہڈیوں میں، تیرے بدن کی چکناہٹ، تیرے بدن کی شاہت، تیرے بدن کے اندر چکنائی، تیرے بدن کے اندر شادمانی اس تیل کے سبب سے ہے جو تیرے سر میں اس نے ملا ہے، وہ تیری ہڈیوں میں چلا گیا ہے، وہ تیری ہڈیوں میں گیا ہے اور تیری ہڈیوں سے تیرے گوشت میں آئے گا اور تیرے بدن کو تاز کیجیے گا۔ اس لیے جب اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے چہرے اداس ہوتے ہیں، اور یسوع نے کیا کہا؟ اپنے سر میں تیل ڈال، تیرا چہرہ شادمان ہو جائے، تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری قوت یہ خدا کے سبب سے ہے اور تیرا خوف جاتا رہے گا۔ وہ تیری ہڈیوں میں سرایت کرے گا، تیری ہڈیوں میں۔ جب وہ کاہن کو ہارون کو مسح کیا گیا تو تیل کہاں ڈالا جاتا تھا؟ تیرا خدا اگر تو اس کی وفادار بھیڑ ہے، تیرا اس کے ساتھ رشتہ ہے، تو وہ کل کو کاہن کی طرح تجھے بھی خدمت دے گا، تجھے نعمتیں دے گا، تجھے برکت دے گا، تجھے اپنے تیل سے مسح کر دے گا اور تیرے اندر خدا کا کلام ہوگا اور تو روحیں بچانے کے لیے، جیتنے کے لیے کام کرے گا، اور تو بھی کہے گا میرا خدا میرا چرواہا ہے اور میرا اس کے ساتھ رشتہ ہے۔ خدا تجھے بھی کاہن کی طرح بڑی برکتوں کے ساتھ مالا مال کرے۔ آمین۔ کاش کہ ہم وفادار بھیڑ بن جائے، وہ تیری ہڈیوں میں سما جائے گا، وہ تیرے بدن کے اندر تیری ہڈیوں کی خوراک ہے۔ تیل تیری ہڈیوں کی خوراک ہے۔ کبھی غور کرو، آج کے موجودہ دور میں ہماری بیٹیاں، لیڈیز، انہوں نے تیل کو خیر بات کہہ دیا ہے، تو سب سے زیادہ سر
मर्दों के दर्द होते हैं कि लेडीज के? क्यों? तेरी हड्डी खुश्क है, तेरे चरवाहे ने तेरे लिए तेल रखा है और तूने उसके तेल को मुस्तरद कर दिया है। और बाइबल में तेल रूहुल कुद्स की भी एक अलामत है। आमीन। बाइबल में तेल रूहुल कुद्स की भी एक अलामत है। और ये तेल आपके बदन के अंदर 1000 बीमारियों को दूर करने की इसके अंदर खुदा ने सलाहियत रखी हुई है। जब कभी आपका सर दर्द होता है तो फिर कौन सी बात याद आती है? तो फिर क्या करते हो? किसे को सिरचे तेल, वो भागा, खौफजदा है, उसने भेड़ के सर पर हाथ रखा और तेल लिया और उसके सर पर मला और वो सुकून में आ गया, तसल्ली हो गई, शादमान हो गया, डर जाता रहा, खौफ निकल गया और आंखें खोलता है, अपने चरवाहे की तरफ देखता है और आंखों से चरवाहे की नूर की रोशनी उसकी आंखों में जाती है और वो और दलेर हो जाता है और शादमान हो जाता है, क्योंकि उसका चरवाहा उसके सर में तेल मलता है। कभी चरवाहे के साथ वक्त बिताइए, वो तेरी हड्डियों में समा गया है। अमसाल 27वां बाब उसकी 9वीं आयत पढ़िएगा, पढ़िए जी 27वां बाब उसकी 9वीं आयत। जैसे गौर से सुनिए। जैसे तेल और इतर से दिल को फरहत होती है, वैसे ही दोस्त की दिली मशवरत की शरीनी से। जैसे तेल और इतर से किसको शादमानी मिलती है? सारे बोलिए किसको? तो जब इंसान किसी के डर से भागता है तो सबसे ज्यादा तेज धड़कने वाली चीज कौन सी होती है? कई दफा साथ बैठ जा दस्तरखान, बैठ दस्तरखान, पानी पी, खाना खा, मैं तेरे दुश्मन के साथ रहूँगा। और जब उसने उसके सिर पर तेल मरा तो उसका दिल शादमान। आमीन। उसके दिल को राहत मिल गई, उसके दिल को फरहत मिल गई है, उसके दिल को शादमानी मिल गई है। तेरा चरवाहा तेरे अंदर के जो पार्ट्स हैं वहाँ तक भी तुझको सुकून देने की कुदरत रखता है। वो तेरे लिए दस्तरखान बिछाता है, तेरे सर पर वो तेल मलता है और तेरा प्याला लबरेज करता है। सर से लेकर पाँव तक तुझे तसल्ली से भर देता है, सर से लेकर पाँव तक तुझे प्यार से, राहत से, फरहत से भर देता है। तेरा दिल सुकून में आ जाता है क्योंकि तेरा चरवाहा तेरे साथ मोहब्बत करता है, क्योंकि तूने अवामुल नास के सामने, कलीसिया के सामने, लोगों के सामने, अपने भाइयों के सामने अपने चरवाहे की तारीफ की है। मेरा चरवाहा मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है, वो मेरे सर में तेल मलता है, वो मेरा प्याला लबरेज करता है, वो मेरे दुश्मन के साथ खुद लड़ता है, वो मेरे लिए आगे होता है, वो मेरे लिए रीछ से लड़ता है, वो मेरे लिए शेर से लड़ता है, वो मेरे लिए खून करता है। ये है चरवाहे की वो सिफात जो एक भेड़ अपने चरवाहे के लिए बयान करती है। फिर आगे लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। यकीनन ये इस बात का इशारा करता है कि यकीनन इसमें गुंजाइश नहीं है, इसमें ना की मनफी की कोई गुंजाइश। यकीनन वो मेरे लिए, मेरी उम्र के लिए भलाई रहमत देता है और उसकी रहमत हमेशा मेरे, सारे बोलिए मेरे, पीछे से आवाज नहीं आ रही, मेरे साथ साथ रहेगी। सुनिए गौर से, अगर आप
اس کے ساتھ ہے، اس کی بھلائی اور رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ روح القدس کی نعمتیں پاتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ڈر سے پاک ہو جاتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ پاکیزگی پاتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا جلال دیکھتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے خدا کا چہرہ دیکھتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہری چراگاہوں پر جاتا ہے، راحت کے چشموں کا پانی پیتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ خدا کا دیدار دیکھے گا۔ کاش کہ آج کی بھیڑ اپنے چرواہے کے ساتھ رشتے میں اس طرح سے منسلک ہو جائے کہ وہ بھی دوسرے کو بتائے کہ میں چرواہے کی نگرانی میں چشموں کا پانی پیتی ہوں، میں ہری ہری چراگاہوں پر جاتی ہوں اور اس کی رحمت میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اس کی بھلائی میرے ساتھ ہے۔ آج کی بھیڑ اپنے چرواہے سے وہ پیار نہیں کر پا رہی، اس لیے وہ اس کی تعریف بھی نہیں کرتی۔ جب تم اس کے ساتھ گھنے طور پر جاؤ گے تو پھر یہ زبور اچھا لگے گا تمہارے منہ سے۔ خداوند میرا، سارے بولیے خداوند میرا۔ اگلی بات، اور مجھے خداوند میرا، اس سے اگلی مجھے کمی اپنے گھروں میں جلتی ہے، اپنے بدن میں جو دوسرا حصہ ہے کیا وہ درست؟ مجھے کمی، کیا یہ درست بول رہے ہیں ہم؟ جب تم کہتے ہیں نا مجھے کمی نہیں ہوگی، میں کہتا ساری کمیاں ہی ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کو وہ چھپان ہی نہیں مانا جس طرح سے یہ بھیڑ تعریف کر رہی ہے۔ ساری کمیاں یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں۔ کنے لوگ نے جڑے خدا دے گھر کے سکونت کرنا چاہتے ہیں، وہی بادشاہ سے جانا چاہتے ہیں، وہ گلے سے وہ باڑے سے جانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ زبور تمہیں یہ اعلان کرتا ہے کہ تمہاری رفاقت، تمہاری رشتہ داری، تمہارا رشتہ ایک چرواہے کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ کو بات بتاؤں گا کون سی بھیڑ اس کے بارے میں داخل ہو۔ آئے زبور نمبر 15 نکالیے ذرا۔ زبور نمبر 15 میں پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے۔ اے خدا، تیرے خیمے میں کون رہے گا اور تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ تیری بھیڑ جو تیرے ساتھ رشتے میں منسلک ہے، جو تیری تعریف کرتی ہے، جو تیرے کلام کو مانتی ہے، جو تیرے گن گاتی ہے، تیرے چہرے کا جلال دیکھتی ہے اور تیرے ساتھ کھڑی رہتی ہے، تیرے دسترخوان پر کھاتی ہے اور تو نے ان پر تیل مرا ہے، وہ بھیڑ تیرے پہاڑ پر سکونت۔ غور سے سنیے اگلی بات، وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کے کام، کون سی بھیڑ جائے گی؟ جو راستی سے اور صداقت، سچائی کے کام، راستی سیدھا راستہ۔ کئی بھیڑیں ایسی ہیں جن کی راہیں ابھی تک درست، جن کے کام ہی سچائی کے نہیں ہیں۔ عمر پر میں اس کے گھر میں سکونت کروں گا۔ پھر آگے لکھا ہے اور دل سے سچ بولتا۔ کہاں سے؟ دل سے۔
ذرا تھوڑا سا توازن اس بات میں رکھیے، غور کیجئے، ہم سارا دن میں زیادہ سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ؟ جنہوں نے کہا ہے جھوٹ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ جب مرگ پہ کلام ہوتا ہے نا، وہاں پر ایک آیت بولی جاتی ہے، خدا نے دیا خدا نے لیا اسی کا نام۔ کتنے لوگ بول رہے ہیں؟ خالی سارے نہیں بولنے چاہیے۔ کبھی پڑھو، جس کے بچے مر گئے، جس کے مال مویشی مر گئے، جس کے گھر گر گئے، اکیلے شخص نے بولے۔ اصل چ بولنا انہوں چاہیے جنہاں مر گیا، پھر خدا خوش ہوگا۔ جنہاں دا مر گیا منجی دی جان نہیں چھڑ دے، لوگ پیچھے بول رہے ہیں تو نے دیا تو نے لیا تیرا نام۔ ایوب کے رشتہ دارہ بولیا سی کہ ایوب نے آپ بولیا سی؟ سو صاحب تھوڑا سارا دن بولتے جھوٹ بولنے ہیں کہ سچ؟ باواں کھڑی کرو جنہیں آکھا جھوٹ، اے سارے سچ بولنے والے جڑے سارا دن سچ بولتے ہیں، باواں کھڑی کرو۔ تم دسترخوان کے نہ اس طرف ہو نہ اس طرف ہو، ابھی تک دشمن کے آگے ہم بھاگ رہے ہیں، سانس پھولی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، خوف کے مارے ٹانگیں کانپ رہی ہے، کاش کہ میں دسترخوان کس طرف آ کر کہتا اور میرا چرواہا آگے ہو جاتا، تو پھر وہ بات ہوئی تھی کہ اب میں اس کے ساتھ ہوں، مجھے جھوٹ بولنے نہیں دیکھا۔ جو دل سے سچ بولتا ہے وہ سکونت کرے گا، اور وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں بانتا۔ بہتان وہ چیز ہے کہ اسی وہ کچھ ہے نہیں جدوں بولنے کر وڈا کام، وڈیاں وڈیاں گلاں کہ جڑے سمجھدار لوگ ہوندے نے، آندا یار چھڈن دیا تو لپیٹی جا۔ بہتان بولنا تیری زندگی کی کمی ہے، بہتان بولنا تجھے خدا کے خیمے میں نہیں جانے دے گا، بہتان بولنا تجھے خدا کے پہاڑ پر چڑھنے نہیں دے گا۔ ایک طرف تو یہ کہتا ہے خداوند میرا چپان ہے، مجھے کبھی نہیں ہوگی، تیرا چپان تو نہ جھوٹ بولتا ہے نہ بڑی باتیں ہی کرتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ سچ۔ آپ میں سے پطرس کی فلم کس کس نے دیکھی ہے؟ پطرس رسول کی فلم کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ آپ کو موقع ملے، آپ کے موبائل میں سب کچھ ہے، دیکھیے پطرس کی مووی۔ تو جب یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر ہوا، یہ سنا گیا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ یوحنا عارف جس نے مکاشفہ لکھی ہے، اس فلم کے اندر وہ ایک باغ میں جمع ہوتے ہیں اور شاگرد ڈرے ہوتے ہیں، پہلے وہ ہنس رہے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے، یکدم وہ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر یہودی کہے کہ ہمیں کوئی ثبوت ہو کہ یسوع جی اٹھا ہے، تو وہ کہنے لگے کیا ثبوت پیش کریں، کیا ثبوت دیں گے ہم کہ یسوع جی اٹھا ہے؟ تو یوحنا عارف شاگردوں میں سے سب سے چھوٹا ہے، یہ جو بات بتانے لگا بائبل میں نہیں لکھی، اس مووی میں اس نے یوحنا کا کردار ادا کرتے ہوئے ایک بات کہی ہے، کاش کہ وہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جب سارے حیران ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو یوحنا عارف نے فکرہ بولتے ہوئے کی خاموشی تھی اور توڑی تھی۔ یوحنا نے کہا تھا ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں سچ بولنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، یسوع جی اٹھا ہے، ہمیں سچ بولنا ہے، ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو کسی کے سامنے یہ خدا کا الہام رکھتے، وہ اس کا ثبوت نہیں مانگتے، ہمیں سچ بولنا ہے، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ ثبوت نہیں دے سکتا کہ
दूसरा खुद ब खुद जान जाएगा ये उसके बाड़े की भेड़ है। इसलिए उसने कहा कि मेरी भेड़ बड़े बड़े बहतान नहीं बोलती, वो रास्ते के काम करती है और सदाकत से चलती है। मेरे भाइयों, चर्च आना अच्छी बात है। चर्च के अंदर से जो कुछ मिलता है उसको अपनी ज़िंदगी में लेना ये उससे भी अच्छी बात है। मुझे कमी ना होगी। कभी कभी ये भी क्या करो, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे सच बोलने की बहुत कमी है, मुझे सच बोलने की बहुत कमी है, वो मेरे अंदर नहीं है। मैं सच बोलूं तो फिर मैं ये बात कहूँगी कि मुझे किसी चीज़ की, जब ये बात आती है ना, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कभी ना होगी, तो हमारा सेल सिर्फ वो चरागा होती है, खाना पीना होता है, एक घर होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तेरा किरदार भी शामिल है। तेरा सच बोलना, तेरा सीधे राह पर चलना, सदाकत के काम करना। और आगे सुनिए ज़रा, वो जो अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी। आज सब तो बहुत इंसान दाती में ला रहा है, दो शख्स। वो जो अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी और अपने हमसाए की बदनामी, ऐसे लिया हमसाए की बदनामी नहीं सुनता। मेरे ख्याल में एक हमसाए की बदनामी करने सुनना तो दूसरी गल है ना। वो दो शख्सों के साथ इंसान ज़्यादा बदी करता है। नंबर एक, वो अपने माँ बाप के साथ जुड़ गो। कितने चला? इत्थे ही हाँ। और कितने सा? इत्थे ही सा। जे इत्थे होंदा तो माँ ने पूछना है तू कितने सा? गया कितने हैं? इत्थे ही सा। दूसरा, वो दगा करता अपने दोस्त से, भाई जान तुसी मेरे लाना सी, और मैं इस टाइम ना भगवानपुरे बैठा अपने घर होंगे। तेरा चरवाहा तेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, तेरा चरवाहा अपनी भेड़ पर निगाह लगाए हुए है और एक तरफ कहते हैं कि तू मेरा चरवाहा है, मुझे कभी ना होगी, और फिर तू बहतान बोलते है, दोस्त से, हमसाए से, अपने पैदा करने वाली माँ से झूठ बोल रहा है। अभी तेरे पास कमियों का ढेर है। ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई कमी, अभी तो तू सच ही नहीं बोल। तो क्या अपने दोस्त के साथ अक्सर हम झूठ बोलते हैं कि नहीं? माँ बाप की चीज़ ही कुछ ही नहीं। कितने लोग जो अपने माँ को बाप को दगा दे रहे हैं, वो हक चुकेगा? चलो हक चुको जेडे दगा नहीं देते। कितने गया था? इतने एक दफ़ा उस वक्त हम कॉलेज के या स्कूल के स्टूडेंट थे। रात को 12 बजे के बाद मैं अपने घर में आया तो हौली हौली बिल्ली में एंजन में पैर तो मंजी से मैं लेट गया। तो जो मैं लेट गया ना, मेरे जेब से खेल डब्बा मेरा अंदर कितों आया। मैं हैरान हो कि मैं तो बिल्ली वाले कदम रखे, डब्बा मेरा खुद कितों आया। मैं की जवाब देवां, मेरी जुबान नहीं खोल रही थी कि जेड़ी गल तो मैं डरिया वो गल मैं ढीठा गुरु चुप कर रहा, कोई जवाब नहीं दिता। चलो अब्बे का भी शुक्रिया, रात से उन्हें कुछ आख्या नहीं। सवेर होगी तो कोई खड़कांदा खड़कूंदा सौ गया। सवेरे उठे बड़ा मैं अगां पिछा होवा के मथे ना ही लगा, तो आखिर सामना हो ही गया। तो मैनू आंदा राती कितने तो वही गल इत्थे आंदा पुत्तर या तो तू कीड़ी है तो या मेरिया अखां अन्नियां ने जेड़ा तू नज़र। यकीन जानो इन्नी शर्मिंदगी कि चर्च भी मैं जाना, बाइबल भी टीम ना पढ़ना, गीत भी गाना, वाजा भी जाना, तो उन्होंने यही दसिया मैं
میں نے اپنے اندر ایک گلٹی فیل ایک شرمندگی محسوس کی میں اپنے آپ نال ارادہ کیتا یہ وعدہ کیتا اج تو بعد اے ابا تینوں یہ نہیں پوچھنا پے گا کیوں راتی کتنے سر ٹھیک ایگزیکٹ اپنے ٹائم سے اپنے بستر سے کتاب پڑھی پڑھن لیا بائبل پڑھن لیا بس آ گیا میں نے یہ محسوس کیا میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ تو میرا چروا رہا ہے میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کس چیز کی کمی نہیں ہے مجھے ہجے بھی گل یاد تو کتنے سر اتنے سر اج کیا اج کا نوجوان کی کرتا ہے کدی دسیا جی اتنے سر یہی لفظ تیری زندگی کو اس باڑے سے اس پہاڑ سے اس ابدی مکان میں سکونت کرنے سے روک رہے ہیں پھر آگے تھوڑا سا بڑھیے وہ جس کی نظر میں رسیل آدمی حقیر ہے پر جو خدا سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے وہ جو قسم کھا کر نہیں بدلتا خواہ نقصان ہی اٹھائے وہ جو قسم کھا کر بولیے نہیں بدلتا وہ جو قسم کھا کر چاہے بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے تم اپنا نقصان اٹھانا کیوں برداشت نہیں کرتے کیوں خدا کو بدنام کرتے کیوں اس کی کلام کی تحقیر کرتے اپنا نقصان اٹھا لو جو قسم کھاتا ہے جو خدا کے ساتھ وعدہ کرتا ہے میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا اور پھر وہ کرتا ہے خدا کہتا ہے وہ بھی میری بادشاہی میں سکونت ہے آج مجھے یہ بتائیے اے بھیڑو خدا تمہارا چرواہا ہے جب تک نہیں آتا اس نے ہمیں مقرر کیا ہے آج یہ سوچو کتنے وعدے ہم نے اپنے خدا کے ساتھ کیے ہوئے آپ نے چرواہے کے ساتھ کیے ہیں کہ نہیں ان میں سے کتنے وعدوں پر ہم قائم ہیں چاہے تیرا نقصان ہو جائے تو خدا کے ساتھ اپنے چرواہے کے ساتھ وفادار ہے وہ چرواہا ہی چرواہا نہیں ہے جو بھیڑ کے نقصان کو پورا نہ کرے وہ تیرے اندر قوت پیدا کرے گا یہ لفظ بولنے کی کہ مجھے کمی اگر تو اس کے ساتھ وفادار جو قسم کھا کر بدلتا نہیں ہے اور وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا تو آگے جب پوری بیٹھ جماعت جو کری کسی نے سود کے پیسہ دیتا ہوئے کری کسی نے لیا ہوئے لینے والا اور دینے والا دونوں کے پاس کمی لوگ چوری لیتے ہیں چرواہے کو پتہ نہ چلے پاسٹر کو پتہ نہ چلے ساتھ والے ہمسائے کو پتہ نہ چلے لیکن اس دن پتہ ضرور چلتا ہے جس دن پٹھان آ کے تھوڑی اگلی تھان تو نہیں اٹھتا پھر جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے پتا لگتا سود خور بندہ کبھی بادشاہی کے داخل قسم کھا کر بدلنے والا نہیں ہوگا وعدہ کر کے خدا کے ساتھ پورا کرنے والا کبھی داخل نہیں ہوگا وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا وہ کھڑا ہوتا ہے اور بے گناہ کے خلاف جو رشوت نہیں لیتا کدی رشوت لئی جے کدی کسی نے رشوت لئی ہو آئیڈیا نہیں تو نہیں لیں پر اینیاں نہیں ضرور لیں رشوت بائبل پڑھیے شریعت کی کتاب وہاں پر لکھا ہے رشوت دانش مند کو اندھا کر دیتی ہے اس کی بینائی ختم کر دیتی ہے اس کی دیکھنے والی بصیرت ختم کر وہ انے توند لٹی جاندہ ہے پھر جب منجی تے ڈگتا ہے نا پھر وہ گل یاد آتی ہے پر منجی اٹھنا پھر تو منجی کے پیار دے خدا چنگی گل پر ہوں تینوں اتنے تلافی ہونج نہیں رشوت عقل کو اندھا کر دیتی ہے ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا جو سود سے پاک ہے
قسم کھا کر نہیں بدلتا، جو کسی کا کھاتا نہیں ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، وہ اس کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا، خداوند میرا چھپانا مجھے کمی، میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرے بزرگ آئیں اس بات کو لیں کہ میں خدا کے گھر میں ہمیشہ سکونت کروں اور اس کی رحمت اور بھلائی عمر بھر میرے ساتھ رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔